اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اس سے کچھ چیزیں بھی ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ اور وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈال تھیں، اور بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم و بدل سے نواز۔ تو جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم و بدل عطا فرمایا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ بے شک میرے رب کی عطائیں ہمارے گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی بھی تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ میں آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا تھا۔ اور جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اگر اس زمین کے سفر میں کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہارا امید بھرا ہوا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان رکھو اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں
مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری پر اور اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ تمہاری چیز مقرر وقت پر لے آئے گا، اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے جب تمہاری لا حاصل خواہشیں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگیوں کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائے گی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔